میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں آج داخلہ ٹیسٹ تیاریاں مکمل۔ ایم ڈی کیٹ کراچی میں راؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس اور این ای ڈی یونیورسٹی میں شیڈیول۔ طلباء و طالبات کے لیے 6:30 بجے رپورٹنگ ٹائم۔ امیدوار جوونال کارڈ، شناختی کارڈ، پاسپورٹ ساتھ لائیں۔ امتحان مکمل ہونے پر سوالنامہ ساتھ لے جا سکیں گے۔ ٹیسٹ کا دورانیہ 3 گھنٹے، کوئی بھی امیدوار وقت سے پہلے امتحانی مرکز نہیں چھوڑ سکے گا۔ ایم ڈی کیٹ پیپر پیٹرن کی تفصیلات سٹی 21 پر۔ پرچہ ملٹیپل چوائس 180 سوالات پر مشتمل ہوگا۔ کسی قسم کی منفی مارکنگ نہیں کی جائے گی۔ سوالات حیاتیات، کیمیا، طبیات، انگریزی اور منطق سوچ مضامین سے ہوں گے۔ پیپر میں 15% آسان، 70% درمیانے اور 15% مشکل سوالات ہوں گے۔ کراچی پولیس چیف کا پیر سے آن لائن چالان شروع کرنے کا اعلان۔ جاوید عالم اوڈھو کا جرائم میں 45% کمی کا دعویٰ۔ درخشاں تھانے میں کمیونٹی پولیس کے تحت کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جی ٹریفک کی خصوصی شرکت۔ کمیونٹی پولیسنگ کراچی کے چیف مراد سونی نے 1800 کیمروں سے نگرانی کی نوید سنا دی۔ بولے ہمارے 3 ہدف، صاف ستھرا شہر، درخت موجود اور کیمرے نصب۔ سینیٹر تاج ہیجر برج مکمل۔ عوامی سہولت کا بڑا منصوبہ افتتاح کے لیے تیار۔ یلو لائن بی آر جی کراچی کا فخر، جدید انفراسٹرکچر کی نئی مثال۔ شجیل انعام میمن نے تاج حیدر پل کو جدید سندھ کی علامت قرار دیا۔ کہا موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ ٹریک بنایا گیا۔ شہری کم خرچ میں ایئر کنڈیشنڈ بسوں میں آرام دہ سفر کر سکیں گے۔ یلو لائن منصوبے کے تحت ای وی بسیں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ جناح اسپتال میں ایڈوانس آرتھوپیڈک سروسز اور فلیبوٹومی یونٹ کا افتتاح۔ جدید طبی سہولیات سے علاج مزید مؤثر اور آسان۔ وزیر صحت عذرا پی چوہو کہتی ہیں ہڈیوں اور جوڑوں کا عالمی معیار کے مطابق علاج ہوگا۔ نئے یونٹس کا معائنہ کیا، مریضوں سے ملاقات بھی کی۔ انٹرسٹی ٹرمینل منتقل نہ ہونے والے غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ٹی مارکیٹ، الکرم اور الآصف انٹرسٹی بس اڈے غیر قانونی قرار۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کا شہر کا دورہ۔ جنوبی، شرقی اور وسطی اضلاع میں پہنچے۔ کہا غیر قانونی بس اڈوں سے چلنے والی بسیں ضبط کی جائیں گی۔ محکمہ قانون میں افسران کی نئی بھرتیوں کا فیصلہ۔ گریڈ 17 اور 18 کے 4 افسران بھرتی کیے جائیں گے۔ بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن نے بھرتیوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ بھرتیاں شہری اور دیہی کوٹے کے تحت ہوں گی۔ محکمہ جیل خانہ جات سندھ میں افسران کے تقرر و تبادلے۔ غلام مرتضی شیخ آفیسر انچارج سینٹرل جیل کراچی مقرر۔ فہیم انور میمن آفیسر انچارج ڈسٹرکٹ جیل ملیر مقرر۔ عبدالکریم عباسی کو آفیسر انچارج سینٹرل جیل حیدرآباد لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر شکیل ارباب کو آفیسر انچارج اسپیشل جیل نادرہ حیدرآباد چارج لینے کا حکم۔ شہاب الدین صدیقی انسپیکٹریٹ جنرل سندھ پریزنز اینڈ کریکشن سروس مقرر۔ ڈمپر حادثے میں ٹک ٹاکر مراد نہوڑیوں کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ۔ رکن سندھ اسمبلی ارباب لطف اللہ نے خط لکھ دیا۔ رکن سندھ اسمبلی نے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کو خط لکھا۔ خط میں ڈمپر سے شہریوں کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان۔ 1 گلی، 10 روز اور 4 واردات۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 20 سنچولی میں خوف کی لہر۔ وارداتوں نے امن و امان پر سوالات اٹھا دیے۔ ملزمان دن دہاڑے نقدی اور موبائل فون لے اڑے۔ گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل بھی غائب۔ ایک شہری نے ملزمان کے پیچھے دوڑ لگائی۔ سٹی 21 وارداتوں کی فوٹیجز سامنے لے آیا۔ متاثرین انصاف کے منتظر۔ ہم کھڑے ہیں اپنی شناخت، وقار اور آزادی کے لیے۔ کراچی ونس گارڈن میں ہیجڑا فیسٹیول۔ ملک بھر سے خواجہ سرا کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ سماجی تنظیمیں، فنکار اور ہیومن رائٹس نمائندے بھی شریک ہوئے۔ کامی چودھری نے کہا کہ فیسٹیول شناخت اور وقار کے اظہار کا پلیٹ فارم ہے۔ شرکاء کا حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ سندھ ہائی کورٹ میں من پسند افراد کو کانٹریکٹ دیے جانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔
عدالت نے مشیر وزیر اعلیٰ اعلیٰ جنید خان کی بریت کی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، احتساب عدالت کے فیصلے میں مداخلت یا ترمیم کی کوئی وجہ نہیں۔ آن لائن کار سروس کمپنی کے ڈرائیور کا دوران سفر نازیبا حرکت کرنے کا کیس، خاتون نے کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر لیا، کمپنی پر 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ میر کراچی کا آغا سراج درانی کے انتقال پر اظہار رنج و غم، مرتضی وہاب کا آغا شہباز خان درانی سے اظہار تعزیت، فاتح خوانی بولے آغا سراج درانی پارٹی کے مخلص اور سینئر رہنما تھے۔ کشمیریوں پر بھارتی جارحیت کے خلاف سندھ حکومت کا فیصلہ، سندھ حکومت کا 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سرکاری دفاتر میں 1 منٹ کی خاموشی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سٹی 21 کی نشاندہی پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی، سندھ گورنمنٹ اسپتال کا خراب فلٹر پلانٹ 2 روز میں بحال، واٹر فلٹر پلانٹ سے مریض تیماردار اور عملہ صاف پانی پینے لگا۔ سٹی 21 نے 2 روز قبل فلٹر پلانٹ بند ہونے کی خبر نشر کی تھی۔ بہتر تعلیم کے لیے بہتر نظم و نسق، بجٹ کا ہر روپیہ بچوں کے مستقبل کے نام، محکمہ اسکول تعلیم کا ہیڈ ماسٹرز اور افسران کی تربیت کا فیصلہ، ضلع ایجوکیشن افسران کو خطر سال ٹریننگ 27 اکتوبر سے 8 نومبر تک کرائی جائے گی، ہیڈ ماسٹرز، ڈی ڈی اوز اور ٹی ٹی اوز کو تربیت حاصل کرنا ہوگی۔ ریپ افسران سے ملنا امریکی صدر سے ملنے سے زیادہ مشکل ہے، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا انکشاف، واضح کیا کام نہ کرنے والوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، ہمیں کوئی باہر سے تباہ نہیں کر سکتا۔ بحیرہ عرب میں موجود دباؤ کا نظام شمال مغرب میں موجود، محکمہ موسمیات کے مطابق یہ نظام کراچی سے تقریباً 1004 کلومیٹر جنوب مشرق میں ہے۔ سندھ بار کونسل کے انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری، 33 نشستوں پر 160 امیدوار آمنے سامنے، کراچی میں سب سے زیادہ 16 نشستوں پر 101 امیدوار مد مقابل، ضلع جنوبی سے 40، وسطی میں 16، شرقی 31، غربی 7، ملیٹ سے 5 امیدوار قسمت آزمائیں گے، کراچی میں 39 پولنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے۔ بیرون ملک روزگار کے خواہش مند افراد مشکلات کا شکار، پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، نائب صدر عدنان پراچا نے شکوہ کیا، میڈیکل فیس 15 سے بڑھا کر 26,000 کر دی گئی، ٹیسٹ فیس میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا، بایو میٹرک سینٹرز کی تعداد بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ حکومتی گردشی قرض ختم کرنے کا معاملہ، او جی ڈی سی ایل نے پی ایچ ایل سے 7 ارب 73 کروڑ کی تیسری قسط وصول کر لی، کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج کو لکھ کر آگاہ کر دیا، 12 اقساط میں 82 ارب روپے کی ادائیگی ابھی واجب الادا ہے، او جی ڈی سی ایل نے 72 ارب نقصان معاف کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے سنوکر کھیل کر سب کو حیران کر دیا، بولے تھوڑی پریکٹس سے کام چل جائے گا، گورنر چیسوری یہاں ہوتے تو مزید کچھ سیکھ لیتا، شاعری کی، ایم کیو ایم کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ اور رہنما ایم کیو ایم خواجہ اظہار الحسن آج اپنی 54ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ خواجہ اظہار الحسن 26 اکتوبر 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ خواجہ اظہار الحسن سندھ اسمبلی میں 12ویں اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، فروری 2024 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سٹی 21 کی جانب سے خواجہ اظہار الحسن کو سالگرہ کی مبارکباد۔